Assalamu alaikum dear friends, my name is Muhammad Bakir and you are watching 10 in World. 10 بڑی توہم پرستیاں اور توہم پرستانہ عقائد. فرینڈز، آج کی ویڈیو میں آپ کو دنیا میں موجود 10 بڑی توہم پرستیاں اور توہم پرستانہ عقائد کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. توہم پرستی سے مراد کسی بھی قسم کا ایسا عقیدہ ہوتا ہے جو انسان کسی بھی چیز سے متعلق بنا لیتا ہے، اب خواہ وہ حقیقت ہو یا نہ ہو. تو ویسے تو ایسی بہت سی سادہ توہم پرستیاں ہیں جو آپ اپنے ارد گرد سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں، جیسے کسی الو کا کسی کے گھر کی دیوار پر بولنا، کسی کے گھر میں شیشے کا ٹوٹنا یا آئینے کا ٹوٹنا، اسے کسی بھی آنے والے برے لمحے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. اسی طرح ہاتھ میں اگر آپ کے ہاتھوں میں خارش ہو رہی ہے اور دائیں ہاتھ میں خارش ہوتی ہے تو اس سے مراد کسی اچھی چیز یعنی پیسے وغیرہ کا آنا لیا جاتا ہے، اور اگر آپ کے بائیں ہاتھ میں خارش ہوتی ہے تو اس سے مراد کسی برے وقت یا پیسے کے جانے وغیرہ سے ملایا جاتا ہے. مطلب کہ دائیں ہاتھ میں اگر خارش ہو رہی ہے تو اس سے مراد آپ کے گھر میں پیسہ آنے والا ہے. لیکن فرینڈز، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ محض من گڑت باتیں ہیں اور توہم پرستانہ عقائد ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو چلیں ایسے ہی مزید آج آپ کو بتاتے ہیں. انگلیوں سے کراس بنانا. فرینڈز، یہ توہم پرستی عیسائیوں میں بہت عام ہے. ماضی میں جب عیسائی یہودیوں کے مظالم کی وجہ سے ان کی قید میں ہوتے تو اس وقت ایک عیسائی دوسرے عیسائی کو یہ بات بتانے کے لیے کہ وہ عیسائی ہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے کراس بناتا تھا، جس سے دوسرے عیسائی کو اس بات کا علم ہو جاتا تھا کہ وہ کوئی یہودی نہیں بلکہ عیسائی ہی ہے جس سے اس وقت اس کی ملاقات ہو رہی ہے. اس وقت تک تو یہ بات ٹھیک تھی، لیکن آج کے دور میں عیسائی اس کا کچھ اور ہی استعمال کر رہے ہیں. آج کے دور میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جو بھی اگر آپ گناہ کر رہے ہیں اور اس دوران آپ ہاتھ کی انگلیوں سے یہ نشان بنا لیں یعنی کراس بنا لیں تو آپ کا وہ گناہ نہیں رہے گا اور آپ کو اس کا کسی بھی قسم کی سزا نہیں بھگتنی پڑے گی، یعنی آپ کا وہ گناہ معاف کر دیا جائے گا. گیدڑ سنگی. فرینڈز، اس وقت جو ایک چھوٹی سی اور عجیب سی چیز آپ اس چھوٹے سے صندوق میں دیکھ رہے ہیں یہ گیدڑ سنگی کہلاتی ہے، جو گیدڑ کے سر سے حاصل کی جاتی ہے. لیکن فرینڈز، یہ ہر گیدڑ کے سر میں نہیں پائی جاتی بلکہ ہزاروں اور سینکڑوں میں سے کسی ایک عدد گیدڑ کے سر پہ پائی جاتی ہے. لوگوں کے مطابق یہ گیدڑ سنگی جس شخص کے پاس آ جائے اس کے پاس بے پناہ دولت آ جاتی ہے. لیکن فرینڈز، یہ ایک انتہائی بڑا جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ یہ گیدڑ سنگی بھی سانپ کی ناگمنی کی طرح عموماً آپ کو روڈ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے ملے گی. روڈ پر بیٹھے ہوئے بابے اور عامل اسے بیچنے والے ہوتے ہیں. اگر یہ حقیقت میں اسی طرح ترقی کی وجہ بنتی تو شاید وہ بابے دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے. مزید فرینڈز، آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ دنیا میں موجود امیر ترین لوگوں میں سے کسی کے پاس بھی گیدڑ سنگی نہیں. 13 کا ہندسہ. فرینڈز، اگر توہم پرستانہ رسومات صرف ترقی پذیر ممالک میں پائی جائیں تو یہ ایک عجیب بات نہیں، مگر یہی توہم پرستانہ عقائد اور رسومات ترقی یافتہ ممالک میں بھی پائی جاتی ہیں، اور خاص کر مغربی ممالک میں یہ توہم پرستی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. مغربی ممالک کے لوگوں کے مطابق 13 کا عدد ایک انتہائی برا عدد ہے اور اسی لیے وہ اس عدد کا استعمال بہت کم کرتے ہیں. اگر 13 تاریخ کو کوئی پیدا ہو، اسی طرح اگر 13 تاریخ کو جمعے کا دن آ جائے تو وہ اس دن کو اور اس پیدائش کو انتہائی منحوس قرار دیتے ہیں. 13 کے عدد کے ڈر سے عموماً وہ جب بھی کوئی بلڈنگز وغیرہ تیار کرتے ہیں تو اس میں 12ویں فلیٹ کے بعد ڈائریکٹ 14واں فلیٹ تیار کر دیتے ہیں اور 13 نام کا فلیٹ رکھتے ہی نہیں. 12 انگور کھانا. فرینڈز، یہ عقیدہ اسپین کے لوگوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور اسپین کے لوگوں کے مطابق اگر ایک انسان نئے سال کے آغاز کی مطلب پہلی رات کو اگر 12 دانے انگور کے کھا لے تو اس کے سال کے 12 مہینے انتہائی اچھے گزرتے ہیں اور ان مہینوں میں سے کسی قسم کی دشواری یا تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. فرینڈز، ان کے مطابق یہ انگور کھانا انسان کے لیے سال کو بہت ہی مقدس اور بہترین بنا دیتے ہیں اور اسے کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ناگمنی.
فرینڈز یقیناً آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، یہ سانپ کے سر سے حاصل کی جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں کے مطابق یہ حقیقت میں نہیں ہوتی اور کسی سانپ کے سر میں نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ صرف سپیروں کی طرف سے انسانوں کو، سادہ لوگوں کو دیا جانے والا ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ فرینڈز آپ نے عموماً یہ ناگمنی فلموں وغیرہ میں دیکھی ہوگی، اور اس کے مطابق اگر یہ ناگمنی کسی بھی ایک انسان کے پاس آ جائے تو وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ لیکن فرینڈز حقیقت میں ناگمنی کی اصل شکل یہ ہوتی ہے، یعنی یہ ایک انتہائی سادہ بلیک رنگ کا پتھر ہوتا ہے، جو اس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اسے رکھنے سے انسان دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے، تو یہ سراسر جھوٹ ہے، اور اس بات کا ثبوت آپ ان سپیروں سے لے سکتے ہیں جو سڑکوں پر بیٹھ کر اسے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اگر آپ اس کے ذریعے امیر انسان بن سکتے ہیں تو پھر وہ سپیرے خود کیوں نہیں بن جاتے۔ انگوٹھے کو انگلیوں میں چھپانا۔ فرینڈز یہ توہم پرستی جاپان کے لوگوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ جاپان کے لوگوں کے مطابق جب آپ کبھی کسی قبرستان سے گزر رہے ہوں تو آپ اپنے انگوٹھے کو باقی انگلیوں میں چھپا لیا کریں۔ فرینڈز جاپان کی لوگوں کے مطابق انگوٹھے کو فادر فنگر کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق اگر آپ کسی بھی قبرستان میں سے گزرتے ہوئے اپنے انگوٹھے کو انگلیوں میں چھپائیں گے تو اس سے مراد آپ اپنے والدین کو موت سے بچا لیتے ہیں۔ 4، 14 اور 24 کے ہندسے۔ فرینڈز آج سے پہلے شاید آپ نے 13 کے ہندسے کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا کہ 13 کا ہندسہ بہت سے ممالک میں ایک منحوس ہندسہ مانا جاتا ہے، اور بہت سے ممالک 13 کی عدد سے دور رہنا بہتر سمجھتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو 4، 14 اور 24 کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ فرینڈز ہانگ کانگ میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ان تینوں ہندسوں سے جتنا ممکن ہو بچا جائے، اسی لیے وہ 4، 14 اور 24 کے ہندسوں کا استعمال بھی بہت کم کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ موت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ رات کو چیونگم کھانا۔ فرینڈز اب جس عقیدے کی طرف میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں یہ کسی غیر مسلم ملک میں نہیں بلکہ عالم اسلام کے ایک انتہائی عظیم اور نامور ملک، اسی طرح پاکستان کے ایک انتہائی قریبی دوست ملک میں پایا جاتا ہے۔ جی ہاں فرینڈز، یہ عقیدہ ترکی میں پایا جاتا ہے۔ ترکی کے لوگوں کے مطابق رات کے وقت چیونگم کھانا ایک انتہائی برا عمل ہے، اور ترکی کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو شخص رات کو چیونگم کھاتا ہے وہ کوئی چیونگم نہیں بلکہ ایک مردہ انسان کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ ترکی کے لوگوں کے مطابق یہ ایک انتہائی برا عمل ہے، لیکن فرینڈز اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بلی کا راستہ کاٹنا۔ فرینڈز اب جس توہم پرستانہ رسم اور عقیدے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھارت کے لوگوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ بھارت کے لوگوں کے مطابق اگر آپ کہیں سفر پر جا رہے ہوں اور اچانک راستے میں کوئی کالی بلی آپ کا راستہ کاٹ دے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سفر کو ترک کر دیں، کیونکہ بھارت کے لوگوں کے مطابق اگر کوئی کالی بلی آپ کا راستہ کاٹتی ہے تو یقیناً اس سفر میں آپ کے لیے بہت سی مشکلات ہوتی ہیں اور وہ سفر آپ کے لیے ناخوشگوار ہوتا ہے۔ اسی طرح کالی بلیوں سے متعلق ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ انہیں بلاؤں کے انتہائی قریب سمجھتے ہیں، اور یقیناً کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر کالی بلی 7 سال بعد ایک بلا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چھینک آنا۔ فرینڈز چھینک آنا ایک انتہائی سادہ سی چیز ہے اور آپ لوگوں کو شاید دن میں کئی مرتبہ آتی ہوگی۔ عموماً ہمارے ہاں تو چھینک آنے پر کہا جاتا ہے کہ شاید آپ کو کوئی شخص یاد کر رہا ہے، لیکن 6ویں صدی میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ چھینک آنے سے مراد ایک انسان اپنے گناہوں کو اپنے جسم سے باہر پھینک دیتا ہے، اور اسی لیے چھینک آنے پر ایک شخص دوسرے شخص کو مبارکباد دیتا تھا۔ فرینڈز اسلام کے مطابق چھینک آنے پر ہم الحمدللہ کہتے ہیں، کیونکہ سائنسی طریقہ کار کے مطابق چھینک آنے کے دوران ہمارا جسم چند سیکنڈ کے لیے، چند مائکرو سیکنڈ کے لیے اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کو مکمل طور پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے فرینڈز ہم چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ایسی توہم پرستی پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ہر انسان کو اپنے اعمال کی سزا اور جزا ضرور ملتی ہے۔ تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دنیا کے مختلف علاقوں میں توہم پرستانہ عقائد اور رسومات کے بارے میں۔ تو فرینڈز ہمیں چاہیے کہ بحیثیت ایک مسلم ایسی چیزوں پر ہرگز یقین نہ کریں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں جو آپ کو امیر کر سکے یا آپ کو آپ کے برے اعمال سے، ان کی سزا سے بچا سکے۔ تو فرینڈز ایسی مزید انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز میں سے کچھ کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیے ہیں، باقی آپ میرے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ کو ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں
دکھیں گی۔ اور فرینڈز اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہے۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایسی ہی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔